بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا حال ہے سب کا؟ ٹھیک ہے. تو میں باہر بیٹھا تھا. میں کہ چلو تھوڑی سی ویڈیو بنا لوں، لیکن وہ ہمسائے ہیں وہ باہر آ گئے کھیلنا، بچے نا، تو وہ پھر کھیل رہے ہیں، فٹ بال وغیرہ بھی کھیلتے ہیں، کافی شور ہوتا ہے. تو میں پھر اندر آ جاتا ہوں. موسم بڑا مزے کا لگ رہا تھا، کافی بنائی تھی میں نے. میں کہ چلو باہر بیٹھ کے تھوڑی سی ویڈیو بناتے ہیں. لو جی، گڈ نیوز یہ ہے کہ آج آخری اسکول رن ہو گیا ہے. اب سمر ہالیڈیز ہیں، ٹھیک ہے. 6 ہفتے اسکول رہے گا، کوئی اسکول رن نہیں. اس کے بعد جو ہے پھر دوبارہ اسکول رن. لیکن اس میں یہ ہے کہ اب ایک ہی ڈیسٹینیشن ہوا کرے گی. پہلے تو تھے 2 الگ الگ اسکول، اس سے پہلے 3 الگ الگ ہوتے تھے. تو اب یہ ہے کہ چلو انم عبداللہ ان کا ایک ہی اسکول ہے، اب ایک ہی جگہ ان کو ڈراپ کرنا ہے، ایک ہی جگہ سے پک کرنا ہے. تو یہ جو ہے نا آسانی ہو جائے گی. ادھر جو ہے نا سیکنڈری اسکول وہ ہو جاتا ہے 7th ایئر سے نا ہائی اسکول اسٹارٹ ہو جاتا ہے. 6 کلاس تک جو ہے نا آپ ہوتے ہو جونیئر اسکول میں. تو یہ بچے گئے ہوئے تھے تینوں ذرا تھوڑی سی شاپنگ کرنے ادھر پاس، اور ساتھ ہی میری دوائیاں آنی تھی. میں زینب کو کہا تھا لیتی ہے نا میڈیسنس بھی میری یہاں سے پک کر لو. عبداللہ بھی بات کر رہا تھا، کہتا تھا کہ مجھے سیڈ بھی لگ رہا ہے پر ہیپی بھی ہوں، کیوں ظاہر بات ہے وہ ایک الگ سین ہوتا ہے نا. ایئر 6 تک جو تھے دوست چلتے آ رہے، چھوٹے ایک ہی اسکول میں آگے، تو کتنے سالوں سے وہی ساتھ تھے، تو آپ اکٹھے بڑے ہوتے ہو. تو اب وہ ظاہر بات ہے بگ چینج ہے اس کے لیے بھی، ہر بچے کے لیے ہوتی ہے بگ چینج. اینی وے اٹ از ہے جو ہے سو ہے. اس میں اب کیا کر سکتے ہیں. تو کافی بیچ میں ہوتا تھا اس کو کہ اب میں ہائی اسکول چلا جاؤں گا. تو مجھے بھی ہوتا ہے یار ادھر بہت ہی کم ایج میں جو ہے نا وہ سیکنڈری اسکول اسٹارٹ ہو جاتا ہے. بٹ اب ہے جو سسٹم ہے ان کا، اس کے ساتھ ہی چلنا پڑے گا آپ کو. تو اینی وے وہ یہ اب ایٹ لیسٹ ایزی ہے کہ ایک ہی جگہ جا کے ڈراپ کر رہے ہیں، ایک ہی جگہ سے ان کو پک کر لینا. کیونکہ جب پہلے اس کی انم کو جب ڈراپ کرتے تھے اسکول، تو واپس آ کے عبداللہ کی نا ویٹ کرنی پڑتی تھی، کیونکہ اس کا اسکول تھوڑا لیٹ اسٹارٹ ہوتا تھا. تو وہ تقریباً سم ٹائمز 20 منٹ 25 منٹ، سم ٹائم ہاف آور، ڈپینڈ کرتا تھا ٹریفک کتنا ہے. تو وہ انتظار کرنا پڑتا تھا. وہ اب انتظار نہیں ہوا کرے گا. جاؤ ڈراپ کرو اور سیدھے گھر آ جاؤ انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ خیر رکھے، سب بچوں کے لیے آسانیاں کرے، ان کو یا نا ماں باپ کا فرما بردار اور صحیح راستے پہ رکھے اللہ تعالیٰ. آمین آمین. سب بچوں کے لیے دعا ہے، سب بچوں کے لیے دعا ہے. باقی اس کے سیٹس کے رزلٹ کا بھی وہ کافی لوگوں نے مبارک بھی دی تھی، ماشاء اللہ اچھے آئے ہیں اس کے. تو ظاہری بات ہے جب بچے کا رزلٹ اچھا آتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کو وہ ایک آس میں ہوتا ہے کہ تحفے تحائف ملیں گے. تو کافی ساری اس کے دماغ میں چیزیں ہو رہی ہیں، یہ مانگو یہ پوچھو. میں کہا ماما آ جائے گی واپس نا، پھر ہم بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں گے میں اور ماما آپ کو کیا گفٹ دینا. تو بس وہ اس کے دماغ میں چلتا رہتا ہے. تو وہ بھی دیکھتے ہیں کیا اس کو گفٹ لے کے دیتے ہیں. کھانا آج بنایا تھا زینب نے، قیمت ساتھ تھوڑی ویجیٹیبلس تھیں اس میں، فائنلی کٹ، اور سویٹ کارن وغیرہ اس طرح کی، کیرٹس تھوڑی بہت، اور ساتھ جو ہے نا اس نے وہ بنائی تھی اسپیگٹی. بڑا مزے کا تھا وہ کھایا. تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ میرا دوپہر کو بڑا دل چاہ رہا تھا ارلی آفٹرنون میں نا پیزا کھانے. پتہ نہیں ایک دم کریونگ ہوئی پیزا کھانے میں کم ہی کھاتا ہوں، زیادہ نہیں کھاتا. کبھی جب ان کا دل کرے بچوں کا آ جائے تو میں کھا لیتا ہوں. تو پہلے بہت شوق سے کھاتا ہوتا تھا، پھر ایسا وہ نہیں، وہ ٹیسٹ نہیں رہا. اور آج بڑی زیادہ کریونگ ہوئی مجھے. تو میں کہہ رہا تھا اس کو زینب کو کہ اس ٹائم تو ویسے وہ کھلا نہیں ہوتا ریسٹورینٹ جو ہے، وہ نہیں لیٹر آن کھلتا ہے لیٹ آفٹرنون میں. تو وہاں سے کافی اچھا پیزا مل جاتا ہے، ویری نائس ہوتا ہے. تو پرائس بھی صحیح ہوتی ہے اور اس کا سائز اور جو فلیور ہے وہ بھی بڑا نائس ہوتا ہے. بڑے سالوں سے ان سے لے رہے ہیں ہم پیزا. اکثر ہوتا تھا وہاں سے پیزا پک کر کے تو کہیں پکنک یا چلے جانا، کہیں پہ ونزر چلے جانا، وہاں بیٹھ جانا. اچانک ہی پروگرام بنتا ہوتا تھا، بڑا مزہ آتا ہوتا تھا. میں نے تو یہ کیپیچینو بنائی تھی اور میں نے اس کو انجوائے کرنا تھا باہر بیٹھ کے، لیکن کوئی بات نہیں. اب ان کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم پہ وہ نارملی آ جاتے ہیں باہر کھیلنے کے لیے. تو یہ ابھی عبداللہ تو بیٹھا ہوا ادھر، ابھی اس نے سبق ریوائز کرنا ہے، پھر قاری صاحب آ جائیں گے. یہ سبق کر کے انشاءاللہ تعالیٰ قاری صاحب سے تو پھر یہ جائے گا باہر فٹ بال کھیلنا. تو میں کہا چلو صحیح ہے، صبح آرام سے اٹھنا، رات کو لیٹ ہی سوئیں گے آج سارے.
لیٹ ہی سوئے گے میں کہا جاگتے رہو جتنی دیر جاگنا ہے جاگتے رہو. ہالیڈیز میں یہی تو جو ہے نا انجوائمنٹ ہوتی ہے, مزہ آتا ہے بچوں کی, یہی وہ جو ہے نا موج ہوتی ہے کہ لیٹ سوئیں گے لیٹ اٹھیں گے, کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے یہ مووی لگا رہے ہیں یا کوئی گیمیں کھیلیں گے یہ. تو آج کل ہمارے ٹائم میں تو وہ گیمز وہی ہوتی تھی, بورڈ گیمز وغیرہ ہو گئی, تو اب ان کے ٹائم میں تو یہ کمپیوٹر کے اوپر یہ گیم کھیل لیتے ہیں, وہ چلتی ہیں ان کی. اسکریبل کھیلتے ہوتے ہیں کبھی کبھی ہے وہ کم ہی, پر جب کھیلتے ہیں تو پھر تب بڑی خاموشی ہوتی ہے. بس وہ جب کوئی بڑا ون ہوتا ہے نا کسی کا تب شور پڑتا ہے. تو ہم جب چھوٹے ہوتے تھے, ہماری گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھی, تو ہمارا وہی کرکٹ کھیل لیا, فٹ بال, ہاکی, یہی چیزیں ہوتی تھی. سائیکل چلا لی, یا وہ ہوتے تھے رولر اسکیٹس ہوتے تھے, وہ اسکیٹنگ کر لیتے تھے ہم, تو بڑا مزہ آتا ہوتا تھا, انجوائے کرتے ہوتے تھے. تو تب تو خیر مطلب لاہور میں تھے تو گھر بھی وہ سارے بڑے بڑے ہی تھے, کبھی اس طرف ہم صاحب کے گھر چلے جانا, کبھی اس طرف کے ہم صاحب کے گھر چلے جانا. تو وہ مطلب دیکھو کیسے چیزیں, وہ تو بہت چینج ہو گیا, گلبرگ بھی بہت چینج ہو گیا ہوا ہے, ٹو مچ چینج ہو گیا ہوا ہے, پہچانا ہی نہیں جاتا تو ادھر جاؤ تو ڈیولپمنٹ وہی ساری, وہ کمرشل کتنا زیادہ کمرشل کر دیا. اب ریزیڈینشیل ایریا تھا وہ بھی سارا کمرشل کرتا ہے انہوں نے. میرے تھوڑے ہی گھر بچے ہیں اب ادھر. خیر مجھے تب میں 5 سال پہلے گیا تھا ادھر, میں 6 سال ہو گئے آئی تھنک سو. تو بہرحال الگ ٹائم کے ساتھ ساتھ الگ الگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ہر زمانے کے جو ہے نا وہ ہر دور کا, ہر زمانے کا ایک ڈفرینٹ سین ہوتا ہے, ایک ڈفرینٹ یاد ہوتی ہے. تو ہر جنریشن ڈفرینٹ ہے. جیسے ہم بڑے ہوئے ہیں ویسے ہمارے ماں باپ نہیں ہوئے تھے, اور جیسے ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں اس طرح ان کے بچے بڑے نہیں ہوں گے. تو ہر جنریشن ڈفرینٹ ہوتی ہے, ان کے ساتھ ہی دیکھنا پڑتا ہے, اس زمانے کے لحاظ سے دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ان تو کیا نہیں, انہیں تو کیا ہوتا ہے, انہیں چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا. تو عبداللہ تو ماشاء اللہ ایکٹیو ہے ماشاء اللہ کافی, نیبرس کے ساتھ بھی کھیلے تھے فٹ بال وغیرہ. جہاں پہلے رہتے تھے وہاں پہ تو وہ کافی بڑا سامنے جو ہے نا پارک تھا, تو وہاں پہ تو ریگولر جاتے ہوتے تھے. اسپیشلی میرے بیمار ہونے سے پہلے میں اور عبداللہ تو کافی ٹائم اسپینڈ کرتے ہوتے تھے. یاد ہے عبداللہ سائیکلنگ ہم کتنی نئی جگہ ڈسکور کرتے ہوتے تھے, ڈو یو ریممبر؟ سائیکلوں پہ نکل جانا کتنی دور, ان کی اماں کا پیچھے سے فون آ جانا کدھر ابھی تک آئی نہیں خیر ہے, تو ہم بڑی دور نکل جاتے ہوتے تھے سائیکلوں کے اوپر. وہ سائیکل پاتھس بنے ہوتے نا, سائیکلنگ کرتے کرتے باپ بیٹے نے اتنی دور نکل جانا, ساتھ پانی لے جاتے ہوتے تھے. کبھی کبھی جب ہوتا نا کہ دور جانا زیادہ, میں اپنی کافی بنا کے ساتھ لے جاتا تھا, وہ تھرمس کے اندر کافی لے جانی, اس نے کو اپنا جوس یا وہ اسکواش وغیرہ بنا کے وہ لے جانا, بڑی دور تک جاتے تھے. تو اس کا کیا ہوتا تھا کہ نا کوئی پارک ڈسکور کریں گے, تو ایسے ہی ہوتا تھا کوئی نہ کوئی نیا پارک ڈسکور ہو جاتا تھا, تو وہاں پہ یہ پھر اتر کے تو وہ پارک میں یہ کھیلتا رہتا تھا. تو بڑا انجوائے کیا ہوا ہے. یا فٹ بال کھیلنے گئے ہیں تو وہ بال جو ہے وہ میری بائک پہ رکھ لینا, پیچھے ٹوکری لگی نا میری سائیکل پہ. تو خیر اب تو مجھے کتنے ہی جب میں بیمار ہوا تو وہ کیونکہ ہیلتھ ایشو ایسے تھے, تو جی پی نے تب کی نا سائیکل میری بند کی تھی. دوبارہ اس کو پوچھا تھا سال پہلے, تو تب بھی اس نے منع کیا تھا کہ نہیں ابھی نہیں. تو اب تو ویسے خیر ٹائم لگے گا, آئی ڈونٹ نو کب کیسے کتنی اسٹرینتھ آتی ہے, کیونکہ سب سے زیادہ ویکنیس مجھے نا لیگز میں ہوئی ہے. جو مسلس لوز کیے نا وہ کیے ہیں, شولڈر سے بھی ہے, نیک سے بھی ہیں, اوور آل باڈی میں بھی مسل لوز ہوئے ہیں, مسل ویسٹنگ جو ہے, لیکن لیگس کو بہت زیادہ فرق پڑا. اب آپ جب فزیکلی ایکٹیو نہ رہو, فزیکل آپ کی کوئی ایکسرسائز نہ رہے, تو آہستہ آہستہ ظاہری بات ہے آپ کی باڈی یوز ٹو بھی نہیں رہتی, تو وہ آہستہ آہستہ اس کو روٹین میں لانا پڑے گا. ٹرائی میں کرتا ہوں, واکس کے لیے جاتا ہوں میں, وہ مجھے بہت سلو واک کرنی پڑتی ہے. اگر میں جس اسپیس پہ بچے واک کرتے ہیں یا ہے نا جس اسپیس پہ ماشاء اللہ واک کر لیتے ہیں یہ لوگ, اگر اس اسپیس پہ میں واک کروں نا مجھے تو وہ ڈیزی ہو جاتا ہوں, میں سانس چڑھ جاتا ہے, ڈیزی ہو جاتا ہوں. وہ میرے سے وہ کھڑا ہی نہیں رہ سکتا میں, مجھے چاہیے ہوتی ہے جگہ کہ کہیں نہ میں بیٹھ جاؤں. وہ لیگز میں وہ اتنی وہ نہیں رہی, کیا کہتے ہیں, جان ہمت نہیں رہی. ان شاء اللہ تعالیٰ ہو جائے گا بہتر, ٹھیک ہے. پروٹین کر دینے میں میری بھی کوشش ہوتی ہے. بچے بھی مجھے پوچھتے ہیں, زیادہ پوچھتی رہتی ہے, پاپا ایگز بناؤں گا آپ کے لیے. آج بھی کہہ رہی ناشتہ کیا کر لیا, میں کہ نہیں ابھی نہیں کیا. کہہ رہی چلو میں آملیٹ بنا کر دیا اس نے پھر مجھے, تو وہ کہتی چیز ڈال دوں, میں کہا ڈال دو. عبداللہ ہی پاس تھا, کہتا چیز والا ہے, میں کہا آ جاؤ شیئر کر لو میرے ساتھ. پھر اس کے ساتھ میں نے شیئر کیا, ماشاء اللہ مزہ آیا. جیسا ٹیک کے لیولز جو ہیں وہ آپ کے چیک ہوتے ہیں, وہ ہر بلڈ ٹیسٹ جب ہوتا ہے نا میرا, ٹیک کے لیول ضرور چیک ہوتے ہیں, لازمی چیک ہوتے ہیں, اور کانسٹنٹلی ہوتے رہے ہیں,
کیونکہ مجھے جو ہے نا 10 ملی گرام سے شروع کروائی تھی انہوں نے. جب آپریشن ہو گیا تھا نا, اینٹی ریجیکشن میڈیسن ہوتی ہے یہ, تو یہ 10 ملی گرام اے ڈے, 5 صبح 5 رات کو. تو وہ لیکن باڈی میں اتنی زیادہ رہ رہی تھی, بہت ہائی رہ رہی تھی. وہ پھر آہستہ آہستہ کم کی انہوں نے, ہاسپٹل میں کم کر دی تھی. وہ ریگولر ٹیسٹ ہوتا ہے کہ کم کرتے تھے کیونکہ باڈی میں کافی رہ رہی ہے. تو انہوں نے کافی کم کر دی. پھر میں پریشان ہوا, میں ڈاکٹر سے بات کی, میں کہا یہ تو اینٹی ریجیکشن ہے, آپ اتنی کم کر رہے ہیں تو آرگن جو ہے وہ اس کا خطرہ نہیں. کہتے نہیں, آپ کی باڈی میں رہ ہی بہت زیادہ رہی ہے, جو کہ گڈ تھنگ ہے کہ وہ رہ رہی ہے, تو اس کا مطلب کہ ایکسٹرا دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو الحمدللہ اس کا بہت شکر ہے کہ ایکسٹرا مجھے نہیں ہو, کیونکہ بہت اب کم کر دیا. 1 ملی گرام صبح, 1 ملی گرام جو ہے نا وہ رات کو جو ہے نا نائٹ ٹائم ہوتی ہے اینٹی ریجیکشن. 12 گھنٹے کا وہ کہتے ہیں کہ اس کا رکھنا ہوتا ہے گیپ. سم ٹائم 13 گھنٹے ہو جاتے ہیں میرے, 13.5 گھنٹے. وہ اس لیے کیونکہ جس دن میرے بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں نا, تو جب تک بلڈ لے نہ رہے وہ تب تک میں اٹیک کھا نہیں سکتا. وہ کئی دفعہ اوپر نیچے ٹائم ہو جاتا ہے. تو وہ ڈاکٹر نے کہا کہ دیٹ از اوکے, کیونکہ وہ ونس ان اے بلو مون ہے, مطلب ہر 2 ہفتوں بعد یا ہر 1 ہفتے بعد, ڈپینڈ کرتا ہے کیا میرے بلڈ کے ساتھ جو ہے نا بات چیت چل رہی ہے ڈاکٹروں کے ساتھ لیبارٹری میں, اس کے حساب سے وہ ایڈجسٹ کر دیتے ہیں. تو وہ شکر ہے کہ کام ہے اب, کہ زیادہ نہیں مجھے اتنی وہ لینی پڑ رہی. تو اس کا یہ ہے کہ ظاہر بات ہے اس کے ٹھیک ٹھاک سائڈ افیکٹ, اس کے کوئی دوائی ایسی نہیں ہے جس کے سائڈ افیکٹ نہ ہو. ڈسپرین ہوگی, پیراسیٹامول, ہر میڈیسن کے سائڈ افیکٹ ہے. اب کچھ ہے وہ آپ کو میڈیسن لینی پڑنی ہے, آپ کو دیر از نو وے آؤٹ, یو ہیو ٹو ٹیک اٹ. ٹھیک ہے, وہ کیا کہتے ہیں لیسر ایول, وہ کم خطرناک ہے, نہیں لوگی تو زیادہ خطرناک ہے. بہرحال ہے جو ہے سو ہے, تو وی ہیو ٹو رول ود اٹ. تو چلو ٹھیک ہے, ویڈیو بڑی لیٹ ہو گئی آج میری, اور ایڈٹ بھی کرنی ہے تھوڑی سی, نہیں کچھ زیادہ ایڈیٹنگ نہیں ہوتی میری. تو تھینک یو سو مچ, سی یو اگین. تو اب ہم کریں گے سمر ہالیڈیز انجوائے ڈپینڈنگ آن دا ویدر. تو میں تو سوچ رہا تھا باربیکیو رکھنا چاہیے کرنے کے لیے, بچے بڑے خوش ہوتے ہیں. تو ابھی تو ایسے ہی ایک دم وہ بادل آ جاتے ہیں, بارش ہو جاتی ہے. تو کل سے کہہ رہے ہیں کہ صحیح جو ہے نا پوری شواؤں کے ساتھ سن لائٹ ہے, کل دیکھتے ہیں ول سی. تو میرا تو یہ ہوتا ہے کہ اگر دھوپ زیادہ ہے, گرمی زیادہ ہے, تو اس دن جو ہے نا یہ چادریں ٹاول, یہ ہیوی جو لانڈری ہوتی ہے نا, یہ کر لیا کرو آپ لوگ. وہ پھر باہر رکھو تو 2 گھنٹوں میں ڈرائی ہو جاتی ہے. اوکے چلو جی ٹھیک ہے, ویڈیو ایتھے ایڈ کرنے ہیں, صحیح ہے. اوکے ٹھیک ہے جی, کمنٹس کا بہت بہت شکریہ, اینڈ تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کی دعاؤں کا, آپ لوگوں کے پیار کا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے. اپنا دھیان رکھیں, خیال رکھیں. اللہ حافظ.